اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تفرقوا جنہوں نے فرقہ بازی کی واختلفوا اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات واضح دلائل پہنچ جانے کے بعد، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے واضح دلائل مل جانے کے بعد بھی فرقہ بازی کی اور اختلاف کی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی یہود اور نصارہ انہوں نے فرقہ بازی کی اور باہمی اختلاف کی۔ واضح دلائل انبیاء کے ذریعے سے ان کے پاس آ چکے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اور ان دلائل میں کوئی ابہام نہیں تھا، واضح دلائل تھے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان واضح دلائل کے آ جانے کے بعد ان پر من و عن عمل کرتے، اس کے بجائے انہوں نے اس میں طرح طرح کی تعویلات باطلہ اور غلط تعویلات نکال کر فرقہ بندیاں کی اور باہمی اختلاف کی، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے قرآن و سنت میں بھی جو احکامات اصول دین سے متعلق ہے، جن پر دین کا دار و مدار ہے، وہ سارے واضح ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ نماز ہے، واضح حکم ہے، زکوٰۃ واضح حکم ہے، روزے کا واضح حکم ہے، حج کے واضح احکامات ہیں، تو جتنے بھی دین کے بنیادی احکامات ہیں ان میں کوئی اختلاف اور کوئی وہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے۔ ہاں، جو فروعی اختلافات ہیں، جو فروعی مسائل ہیں، ان میں مختلف آراء ہیں، موجود ہیں، اور وہ کوئی ایسے اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر فرقہ بندی بن جائے، وہ فروعی اختلاف ہیں۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک امام کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر مقتدی پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں آراء موجود ہیں، لیکن کسی بھی شافعی المسلک آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا جس نے حنفیوں کو کہا ہو کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہو رہی، تم تو بے نمازی ہو، کسی نے یہ نہیں کہا، اور نہ ہی کسی حنفی المسلک نے کسی شافعی المسلک کو یہ کہا ہو کہ بھئی تم نماز امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لو، تمہاری نماز نہیں، بلکہ ان کا رویہ ایسا ہی تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ ہونی چاہیے اور یہ فرض ہے، میری یہ تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کی یہ تحقیق میری نظر میں غلط ہے، جو صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طرز عمل تھا جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ مختلف آراء آئی ہیں، ان آراء میں انہوں نے کبھی بھی یہ تشدد اختیار نہیں کیا کہ ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر کے فتوے لگے ہوں، نہیں، بلکہ
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد غلطی پر بھی پہنچ سکتا ہے، غلط نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے اور صحیح نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، غلط نتیجے پر پہنچتا ہے پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اور اجتہاد ان مسائل میں کیا جاتا ہے جس کا فیصلہ شریعت میں واضح نہ ہو، جس کا حکم شریعت کے اندر واضح ہو، اس کے اندر تو اجتہاد کی گنجائش ہے ہی نہیں، وہ مجتہد فی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اجتہادی مسئلہ وہ ہوتا ہے جہاں پر شریعت نے کوئی واضح فیصلہ نہ دیا ہو، یا جہاں پر شریعت کے بظاہر جو دلائل ہیں ان سے 2 متضاد باتیں ثابت ہو رہی ہو اور واضح ہو رہی ہو، ایک سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسرے سے دوسرے حکم، تو وہاں پر اجتہاد ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اجتہاد کرنے والا پھر اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت کے تمام نصوص سے، قرآن کی تمام آیات اس کے سامنے ہیں، ان آیات کا پس منظر اس کو معلوم ہے، احادیث نبویہ ساری اس کے سامنے ہیں، اقوال صحابہ پورے اس کے سامنے موجود ہیں، عربی زبان و ادب سے وہ پورے طور پر واقف ہیں، تو وہ پھر ان مسائل میں جن کا فیصلہ قرآن و سنت میں واضح نہیں ہے، جو کہ اصول دین کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، فروع دین کے ساتھ تعلق ہے، ان میں وہ اجتہاد کرے گا۔ اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے 2 اجر، غلط نتیجے پر پہنچتا ہے تو یہ 1 اجر اس کو ملے گا۔ لیکن یہ فیصلہ بھی اللہ رب العزت کریں گے کہ کون صحیح نتیجے پر پہنچا تھا اور کون غلط نتیجے پر پہنچا تھا۔ وہ پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جس کو دگنا اجر دیں گے، پوری دنیا جان جائے گی کہ ہاں یہ مجتہد صحیح نتیجے پر پہنچا۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ایسے مسائل میں جو اہل لوگ اجتہاد کریں گے اور اجتہاد کی بنیاد پر کوئی ایک فیصلے پر پہنچیں گے، اور آپ کو ان کے اس فیصلے پر، ان کے اس مسئلے پر اعتماد ہے، تو آپ اس پر عمل کر لیں۔ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو اس کو دگنا اجر ملیں گے، ایک محنت کرنے کا اور ایک درست نتیجے پر پہنچنے کا، اور اگر وہ غلط ہوگا پھر بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو محنت کرنے پر اجر ملے گا۔ تو یہ ہے، تو اجتہادی مسائل میں جن جن علماء نے جو اہل تھے اجتہاد کے، اجتہاد کیا ہے، اور اس بنیاد پر جو مسائل کا استنباط کیا ہے، اور وہ مسائل ان کے شاگردوں نے نوٹ کیے اور نقل کیے اور آگے انہوں نے پہنچا دیے، تو جن جن کو ان کے اجتہاد پر اعتماد تھا انہوں نے اس اجتہاد کو لے لیا، جن کو نظر آ رہا تھا کہ ہاں یہ اجتہاد ان کا، اس امام کا اجتہاد ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس اجتہاد کو لے لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ جن کے اجتہاد کو قبولیت حاصل ہو گئی وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، کہ ان کے اجتہاد کو، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود جن علوم کو انہوں نے لیا ہے وہ علوم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، براہ راست تو ان کے شاگرد نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حماد ہے، حماد کے استاد امام ابراہیم نخعی ہے، ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی ہے۔ ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے، مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، اور پھر جب سے مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایسا تعلق، آپ سے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، جو لیلۃ الجن ہے، کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تھی، اس رات بھی عبداللہ ابن مسعود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہاں تک تھا کہ جب تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہو رہے تھے، باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی فرد ہے۔ جب پردے کے احکامات آ گئے تو پھر وہ انہوں نے جانا بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں، اور نہ بلا اجازت جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اتنا تعلق تھا۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی اور گزاری ہے انہوں نے، سب سے فقیہ صحابی ہے۔ تو وہ فقہ
پہنچی ہے ان کو کیا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ اور عراق بھیجا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کوفہ والوں کو کہا تھا کہ اس بندے کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کو تم لوگوں کی وجہ سے قربان کر رہا ہوں اور تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کوفہ گئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کوفی ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں اور ان کے شاگرد، تو کوفہ سے یہ فقہ اٹھائے، یہ دراصل اس کی جڑیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہیں جو فقیہ صحابی تھے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ قبولیت پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آراء کو، جو اجتہادی آراء ہیں، اور یہ بات میں پھر عرض کر دوں کہ نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی کو کہا کہ میری اتباع کرو، کبھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اجتہاد، نہ انہوں نے قرآن کے واضح احکامات میں کوئی اجتہاد کیا، بلکہ جن جن احکامات کے اندر اجتہاد کی ضرورت تھی ان احکامات میں اجتہاد کیا۔ پھر ان کی فقہ کو قبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ تنہا تھے نہیں، ان کی ایک پوری کمیٹی تھی، ماہرین تھے ان میں، جو 40 سے لے کر 70 تک ماہرین علماء ہوتے تھے۔ ان کے شاگردوں کا اگر دیکھ لیا جائے، امام محمد بن الحسن الشیبانی جو امام شافعی کے استاد ہیں، اور امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، وہ ان کے شاگرد ہیں، حسن بن زیاد ہیں، امام ظفر بن حذیل ہیں، اور ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی کے جو ائمہ ہیں وہ ان کے شاگرد تھے۔ اور شاگرد کیا تھے؟ ایک مجلس تھی، وہاں پر بحث ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ ہے، اب ہر ایک نے دلیل دینی ہے، دلائل دینے ہیں، ہر ایک نے اپنی بات پیش کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ جو آراء کا اختلاف ہے یہ فرقہ بندی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے مسلمان تقسیم ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نہ کسی حنفی نے کسی شافعی کو کافر کہا، گمراہ کہا، نہ کسی شافعی نے کسی حنفی کو گمراہ کہا، کافر کہا، بلکہ دونوں نے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر مسلمان سمجھا، ایک دوسرے کی تعریف کی اور ایک دوسرے کے تقویٰ کا اعتراف کیا، ایک دوسرے کی علمیت کا اعتراف کیا۔ تو یہ کبھی بھی فرقہ بندی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ ہم کس عالم کی بات کو مان لے، یہ صرف دین سے فرار کا ایک بہانہ ہے، وگرنہ ہر عقل مند شخص سمجھ سکتا ہے، دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جس دنیاوی اعتبار سے آپ کو جس ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں ماہر ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہی بیماری لے کر آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سیم نسخہ نہیں لکھتا، دوسرا نسخہ لکھ دیتا، تیسرے کے پاس جائے وہ تیسرا نسخہ لکھ دیتا، تو کبھی بھی آپ علاج نہیں چھوڑتے۔ تو اسی طرح دین کے جن احکامات میں جو کہ فروع ہیں، اصول بھی نہیں ہیں، ان میں اگر آراء مختلف ہوئی ہے جو کہ عقل کے عین مطابق مختلف ہو سکتی ہے، کہ مختلف آراء ہو سکتی ہے جو صحابہ کے دور سے ہی ہے، اور اختلاف علماء رحمت، لیکن اصل مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب اس اختلاف کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا جائے، جو آج کل کے علماء کرتے ہیں، جو آج کل کے علماء نے مسئلہ بنا دیا ہے اس کو کفر اور اسلام کا، کہ کوئی رفع یدین کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا، تو جو نہیں کر رہا اور رفع یدین کرنے والوں کو گمراہ قرار دے رہا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین بھی ثابت ہے، آدمی رفع یدین بھی ثابت ہے، ہم نے آدمی رفع یدین کو ترجیح دے دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، جائز وہ بھی ہے، یہی کہا ہے انہوں نے کسی کو گمراہ تو نہیں کہا، لیکن غلط یہی ہوا کہ آپ نے پوری اپنی زندگی اس بات کے لیے وقف کر دی ہے کہ جو رفع یدین کہہ رہے ہیں اس کو آپ گمراہ قرار دے دو، اس کو آپ الگ ایک مسلمانوں سے باہر کا کوئی جماعت قرار دے دو، اور مختلف القابات اس کو دے دو، یا جو رفع یدین نہیں کر رہے ہیں اس کو۔ تو ان فروعی اختلافات کو جنہوں نے اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا ہے، جو پہلے صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں ملتا باوجود ہے کہ اختلاف تھا، ان ائمہ کے دور میں بھی یہ نہیں ملتا باوجود ہے کہ ان میں اختلاف تھا۔ جیسے کہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے سورہ فاتحہ پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، لیکن کسی نے دوسرے کو گمراہ تو نہیں کہا، دونوں کی آراء تھی، اور ان کا یہی تھا، یہ میری رائے ہے جو مجھے زیادہ بہتر لگ رہی ہے، اس میں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے وہ مجھے غلط لگ رہی ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ فرقہ بندی نہیں تھی، فرقہ بندی اس کو بنایا ہے موجودہ دور کے
جو علماء ہیں انہوں نے، جو اس طرح کے علماء ہیں انہوں نے اس کو فرقہ بندی بنا دیا ہے. اور انہوں نے کیوں بنا دیا ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، لیکن یہ فرقہ بندی کبھی بنی نہیں تھی. یہ اختلافات جو انہوں نے بنا دیا ہے اور اصول میں کوئی نہیں ہے. تو اہلی کتاب یہود و نصارہ نے اصول میں جو واضح احکامات تھے ان میں اختلاف اور فرقہ بندی کر لی. وہ فرقہ بندی امت محمدیہ نے نہیں کی ہے. جنہوں نے کی ہے وہ پھر قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عظیم عذاب. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.